الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ سامعین محترم، جمادی الاخری کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس مہینے کو خاص مناسبت حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، چونکہ ان کا یوم وصال اس مہینے میں ہے تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کی کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ کچھ پہلو میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتائے تھے ان کی زندگی کے تابناک حیات جو انہوں نے گزاری ہے، اس کے کچھ پہلو میں آپ کو پچھلے جمعے بتا چکا ہوں، کچھ باتیں انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جمہور علماء کی رائے یہی ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ علماء کا، کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، بہت غور سے اس کو سنیے گا۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ کچھ علماء کا یہ خیال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ چار طرح کے لوگ ہیں، چار لوگ ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ روایات ہیں۔ علماء پر اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ جب کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ وہ سارے جو ساری روایات ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں۔ اب یہاں چار طرح کے لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ علماء نے کتنا خوبصورت انطباق کیے ہے، یہ تطبیق دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ چاروں چیزیں ٹھیک کیسے ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک کو اگر ٹھیک کہتے ہیں تو دوسری غلط ہو جاتی ہے، یعنی دوسری کے بارے میں پھر فیصلہ نہیں ہوگا، دوسری کو صحیح قرار دیتے ہیں تیسری کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت ہونی چاہیے
کہ یہ ساری کی ساری روایات ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر علماء نے کیا خوبصورت حل نکالا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہماری زندگی جو ہوتی ہے، انسانوں کی زندگی، اس میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، مختلف شعبے ہوتے ہیں زندگی کے، مختلف عمریں ہوتی ہیں زندگی کی، مختلف جنسیں ہوتی ہیں زندگی کی، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، غلام ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ سارے جتنے بھی اصناف ہیں انسانیت کی، یہ کوئی ایک صنف ہے نہیں ہے، بہت ساری صنفیں ہیں۔ اور اسی لیے روایات بھی مختلف ہیں، کیونکہ انسان کی جنسیں مختلف ہیں، تو اس لیے حقیقتاً بات ایسے ہے کہ زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے اگرچہ منہ بولے بیٹے تھے، لیکن تھے وہ غلام زادے، وہ غلام تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہیں، اور جوان جو ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، یعنی جوان لوگوں میں۔ اور جو ہیں بڑی عمر کے آزاد مرد، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور جہاں تک عورتوں کی جنس کا تعلق ہے ان میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تھی۔ تو یہ ساری روایات بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، یعنی غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ وہ ایمان لائے تھے، جوان مردوں میں سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لائے تھے، تو عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایمان لائی تھی، اور آزاد مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ ساری زندگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ وہ مشہور واقعہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، میں اس کی ایک اور پہلو سے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی اس کا ایک اور پہلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں جو سامان اکٹھا کر رہے تھے مجاہدین کے لیے، تو سب کو ترغیب دے رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ ہی اٹھا کے لے آئے تھے۔ مشہور واقعہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی تھا، یعنی کوئی کیا لا رہا تھا، کوئی کیا لا رہا تھا، اپنے اپنے حساب سے سارے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب شخصیت ہیں اور عجیب ہستی ہیں کہ انہوں نے کوئی حساب رکھا ہی نہیں تھا، جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سارے کا سارا مال اٹھا کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اور اب حضور علیہ السلام تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، حضور کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ابوبکر سب کچھ لے آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے تو نہیں بتایا تھا کہ یا رسول اللہ میں سارا کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا مال پیش کیا، سارا مال، تو حضور نے خود فرمایا کہ ابوبکر لگتا ہے سب کچھ ہی اٹھا کے لے آئے ہو، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ وہی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو میں اس سے زیادہ عمدہ اور بہترین چیز دے کے آ گیا ہوں۔ فرمایا کیا دے کے آ گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اب قید لہم اللہ و رسول، یا رسول اللہ ان کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو نہیں تھے، وہ تو وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے پھر کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں کہ وقت میں، اور وہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے، اس کی تائید قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، گھر والوں پر سلامتی بھیجا کرو، اور یہاں تک
علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں اور آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ حکم ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے۔ اس کی وجہ اس تفسیر میں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ان روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت المؤمنین، ہر مومن کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اس لیے اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سلامتی بھیجنے کے لیے تم نے السلام علیکم کہنا ہے گھر میں داخل ہوتے ہو۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، شان رحمت العالمین، زندہ باد۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ مدینہ شریف میں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اور تعلق بھی ہو گیا تھا۔ یہ بھی کتنی خوش قسمتی ہے، دیکھیں کہ جو آدمی وہاں روضہ شریف پر جاتا ہے، سنہری جالیوں کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، یہاں سے کتنی ہم تمنا کرتے ہیں کہ وہاں سنہری جالیوں کے سامنے کبھی صلاۃ و سلام پڑھ سکیں۔ تو یہ بھی کتنا اعزاز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہاں سنہری جالیوں کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پہلا سلام آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرا سلام آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر وہاں کھڑے ہو کے پیش کرتے ہیں۔ تو مدینہ شریف میں ایک اور لحاظ سے بھی ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت ہو گئی تھی، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہو گیا تھا، تو اس لحاظ سے رشتہ داری بھی ہو گئی تھی۔ لیکن جو اصلی ان کا تعلق ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، یہ ابو بکر کو، یعنی لوگوں کے خیال میں یہ خیال کسی میں آ سکتا تھا نا کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری ہو گئی ہے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیادہ تائید کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو رفع کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کا میں خیال رکھتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ وہ میرا رشتہ دار ہو گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، ابو بکر کو جو تم سب پر فضیلت حاصل ہوئی ہے تو یہ اس کے زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے یا روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، لیکن اس کے دل میں جو میرے لیے عزت ہے، جو میرے لیے توقیر ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ اعزاز اور برتری عطا فرمائی ہے۔ یہ بات جب ہو گئی تو پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اچھا یہ جو توقیر ہے دل میں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام تھا، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوروں میں نہیں تھا، لیکن ان کا جو خاص ایک کمال ہے جس انتہا میں وہ تھا اور جس باریکی کے ساتھ وہ سوچتے تھے وہ بھی بہت عجیب ہے۔ دوستو، جو لوگ مدینہ شریف کی حاضری جن لوگوں کو نصیب ہوئی ہے مسجد نبوی کی، وہاں مختلف چیزیں ہیں، میں پچھلے جمعوں میں آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں، ریاض الجنہ ہے، وہاں پر مواجہ شریف ہے، اصحاب صفا کا دالان ہے، محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ محراب النبی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محراب اب بھی وہاں پر موجود ہے، وہ جگہ جہاں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے امامت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی مسجد کی توسیع ہو گئی ہے، مسجد بڑی ہو گئی ہے ہر طرف سے، لیکن اب وہاں پر صورتحال اس طرح ہے کہ توسیع ہونے کے بعد یہی آپ حال تصور کر لیں اگر، تو یہ اب موجودہ امام کا جو محراب اور ممبر ہے یہ آپ اس طرح سمجھ لیں، لیکن یہ تو چونکہ توسیع ہو گئی ہے، دیواریں پیچھے آ گئی ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں محراب تھا وہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو کیمرے والے یہ سٹینڈ پڑا ہوا ہے یہاں پر محراب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا،
وہ اسی طرح انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. مسجد کے درمیان میں الگ سے دیوار بنا کے ایک محراب بنایا ہوا ہے. یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے امامت فرمایا کرتے تھے. اس کو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا محراب. جتنے بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہاں کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جس طرح ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے، اسی طرح وہاں محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی اجازت ہے. لوگ پڑھتے ہیں حصول تبرک کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. فیضان صدریہ جاری رہے گا. تو مختلف وہاں پر ایسے خوبصورت مقامات ہیں جن کی عجیب ایک تاریخ ہے. ہر ایک مقام کے ساتھ عجیب تاریخ وابستہ ہے اور عجیب واقعات وابستہ ہیں، اور عشق و محبت کے عجیب اظہار وہاں انسان کو نظر آتے ہیں. یہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی لوگ نفل پڑھتے ہیں جس طرح ریاض الجنہ میں پڑھتے ہیں یا اصحاب صفا والے مقام پر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی لوگ نفل شروع سے پڑھتے آئے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں. لیکن وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، حضرت ابوبکر کے دل میں جو توقیر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو عزت تھی، جو مقام اور مرتبہ تھا، اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خیال آیا. حالانکہ اس سے پہلے لوگ وہاں پر پڑھتے رہے تھے نفل محراب النبی میں، اب بھی پڑھتے ہیں. فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ اپنی توقیر کی بنا پر کیا کیا تھا. وہ محراب جو ہے، اب محراب جس طرح آپ یہ سمجھ لیں، محراب کے باہر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو محراب کے اندر آدمی سجدہ کرتا ہے، سر آدمی کا محراب کے اندر رکھا ہوتا ہے، پاؤں ادھر باہر ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں پر بھی محراب تھا. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے وہیں لوگ کھڑے ہو کے نماز کی نیت کرتے تھے. پھر جہاں حضور سجدہ کرتے تھے وہاں لوگ بھی سجدہ کرتے تھے. ایسے ہوتا رہا بہت عرصے تک. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ہوتا رہا. لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق عجیب محبت والی شخصیت ہیں، عقیدت اور احترام والی شخصیت ہیں اور ادب والی شخصیت ہیں. ان کو یہ خیال آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں اللہ کے رسول اپنا سر رکھیں وہاں ہم گناہ گار اپنے سر رکھیں. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہونا چاہیے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک لگتے تھے وہاں ہم امتیوں کے سر رکھے ہوئے ہونے چاہیے. اس لیے ابوبکر صدیق نے وہ جو محراب ہے اس کے آگے بنیاد بنا کے ساری دیوار کھڑی کر دی ہے. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک لگایا کرتے تھے وہاں اوپر دیوار کھڑی کر دی ہے کہ وہاں کسی کا چہرہ نہ لگ سکے. اور پیچھے جہاں پاؤں والی جگہ تھی اس سے پیچھے جگہ بنا دی ہے کھڑے ہونے کے لیے. اب اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی وہاں پر نفل پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نفل ادا کرتا ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اور عین اس وقت جب اللہ کے حضور عجز و نیاز کی انتہا ہوتی ہے اور آدمی سر اپنا زمین پر رکھتا ہے سجدے میں، تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت صدیق اکبر. اب یہ دیکھیں نا، یہ عجیب ادب ہے. ان کو اس بات کا خیال آیا تھا کہ کہاں ہم اور کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. وہ جہاں پر اپنا سر رکھیں ہم وہاں پر اپنے سر رکھیں. وہ تو جہاں پر اپنے پاؤں رکھتے ہیں ہمارے سر بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کی جگہ پر ہمارے سر ہوں. لیکن چلیں پھر کچھ نہ کچھ بات بن جاتی ہے. تو یہ ہے وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ. یہ تو ہوگی توقیر کی بات. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کہ دل میں جو توقیر ہے، جو عزت ہے میرے لیے، اس کی وجہ سے اس کو یہ مقامات اور مرتبے حاصل ہوئے ہیں. یہ تو ہو گیا اعزاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن اب بات پھر دوسری طرف آ جاتی ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مرتبے اور کمالات ملے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اگر ملے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعمال ہیں، نماز روزہ وغیرہ، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ ظاہر اعمال کا سارا دار و مدار ہوتا ہے
تو اعمال کدھر گئے؟ جب یہ سارے مرتبے اس وجہ سے ملے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر ہے، تو گویا اعمال کی وجہ سے کوئی مراتب ان کو حاصل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر جہت میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جہاں نماز روزے کی بات آتی ہے اور اعمال کی بات آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں خاص اہتمام فرمائے ہیں، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے اکرام کے لیے۔ جنت میں تو یہ سارے جائیں گے، سیدنا ابوبکر یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ اصحاب جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کہ تم یقینی جنتی ہو، یہ تو وہ جنتی ہے۔ جنت میں جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ نہیں جا سکیں گے، جنت میں سب نے جانا ہے، بالیقین جانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز اس لیے رکھے ہیں کہ سب لوگوں کو اس وقت پتہ چلے کہ کون آدمی جو ہے کون سی عبادت زیادہ کیا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے حوالے سے وہاں پر ایک خاص گیٹ نصب فرمایا ہے جنت میں، اور جو لوگ مثلا نماز کوئی آدمی زیادہ پڑھنے والا ہوگا تو اس کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہا جائے گا کہ چونکہ آپ نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی ہیں اس لیے نماز والا جو دروازہ ہے وہ پکار رہا ہوگا کہ آپ میرے اندر سے تشریف لے جائیے جنت میں۔ اسی طرح جو کسی نے اگر روزے رکھے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہوگا رمضان میں، تو اس کے لیے باب الریان ہے، وہ روزہ دار جو ہیں وہ سارے باب الریان سے اندر داخل ہوں گے۔ سب لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون لوگ ایسے ہیں یا کون آدمی ایسا ہے جس نے کون سی عبادت زیادہ کی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف باب اور مختلف گیٹ بتا رہے تھے جنت کے، جب تو حضرت ابوبکر صدیق پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو عجیب بات سوجی، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ایسے ہے کہ ہر عبادت والا گیٹ اس بندے کو اپنی طرف بلائے گا، یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ وہ جب وہاں پر پہنچے تو سارے ہی دروازے پکار اٹھیں کہ میرے اندر سے تشریف لائیے، میرے اندر سے تشریف لائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر ایسے لوگ موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم ان میں سے ہی ہو جو جس کو ہر دروازہ پکارے گا کہ ادھر سے آ جائیے، ادھر سے آ جائیے، ادھر سے آ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و شان مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر۔ تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ رب العالمین جس طرح ان کو عشق مصطفیٰ نصیب فرمایا تھا، جو ادب مصطفیٰ نصیب فرمایا تھا، جو تعظیم مصطفیٰ ان کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی تھی، اس کا کوئی کروڑواں حصہ بھی اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے تو ہمارے دنیا آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہی عشق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔